بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام۔ خارج کے تعلق سے کچھ باتیں سنے تھے، آج اسی سے تعلق رکھنے والی کچھ اور باتیں، جیسا کہ میں نے کل بہت ساری باتیں حروف کی شناخت کے تعلق سے بتائی۔ جب تک ہم حروف کی شناخت صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے یا حروف کی شناخت ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے نہیں ہوں گی، اس وقت تک ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ آئیے آپ لوگوں کو جو ہے اس بورڈ کے ذریعے انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے الف سے لے کر یا تک انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے حروف کی ادائیگی کس طرح ہو انشاءاللہ اسے میں پڑھ کر جو ہے سناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، الف یاد رکھیے، الف کے کہنے میں بہت سارے لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے۔ الف دیکھیے، کبھی بھی یاد رکھیے حروف کو مجہول نہیں پڑھنا۔ الف غلط ہے، الیف یہ بھی غلط ہے۔ شاید اب ہو سکتا ہم لوگ اپنے بچپنے میں اسی طرح جو ہے پڑھے تھے۔ الیف یہ بھی غلط ہے، الف جی۔ اس لیے میں اس چیز کو جو ہے اس چیز پر زور دیتا ہوں کہ یہ جب ہم لوگ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں جو ہے سب سے پہلا حرف الف سے ہی جو ہے شروع ہوگا۔ سورۃ البقرہ کا پہلا حرف الف ہے، اس کا جو ہے خیال کریں۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اگر کوئی کہے الف لام میم، بالکل غلط ہے تلاوت جی۔ حروف کی ادائیگی کا درست ہونا بے حد و حساب ضروری ہے، اس چیز کو جو ہے مد نظر رکھیں۔ الف جی، دوسرا حرف ہے با، تیسرا حرف ہے تا، تا۔ جیسا کہ کل کے درس میں کچھ باتیں آئی تھی، وہ یہ کہ تا اور طا میں فرق۔ تا باریک حرف ہے، طا موٹا حرف ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اس چیز کو بھی جو ہے اپنے ذہن میں جو ہے بیٹھا لیں۔ تا جب ہم لوگ کہیں گے، تا کی جو ادائیگی ہے حرف باریک ہے، طا حرف باریک نہیں بلکہ موٹا حرف ہے۔ جب ہم اسے حرکت دیتے ہیں طا کو تو اس کا بھی جو ہے خیال کریں۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ اس کے بعد والے جو اس کے بعد کا جو درس ہے انشاءاللہ اس میں اور بھی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ تا، ثا، ثا میں جیسا کہ میں نے کہا تین حروف اس سے جو ہے ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں۔ آواز کے اعتبار سے لوگوں کو لگتا کہ بھئی وہ جو ہے کچھ فرق کے ساتھ، آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، ثا، سین، صاد۔ اکثر لوگ کیا کرتے، اس میں فرق نہیں کرنے کی وجہ سے یاد رکھیے حرف کے بدلنے سے معنی بھی بدلے گا، حرف کے بدلنے سے معنی بھی بدلے گا، اس کا جو ہے خیال کریں۔ ثا، سین، صاد، ثا، ثا، سین، صاد، 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 صاد۔ اب اس میں دو حروف جو ہے باریک ہیں، صاد یہ موٹا حرف ہے، اس کا جو ہے خیال کریں جی۔ اس کے بعد ہے جیم، جیم، ہا۔ ہا میں دو حروف قریب ہیں، سمجھیے حروف حلقی ہونے کی وجہ سے دو حروف ایک دوسرے سے قریب ہیں، وہ ہے ہا اور ہا، ہا اور ہا، اس کا بھی جو ہے خیال کریں۔ ہا، پھر اس کے بعد ہے خا، خا۔ ایسے نہیں کہ ہم لوگ جو ہے کھکارتے ہوئے ہماری آواز جو ہے کچھ یوں نکلتی،
خا خا، ایسے اتنے زور سے نہیں کرنا کہ بھائی جو ہے زبان سے کچھ چیز نکل جائے، منہ سے کچھ چیز نکلے، ایسے نہیں، اس طرح کی آواز نہیں آنی چاہیے، اس کا جو ہے خیال کریں۔ کچھ لوگ جو ہے زیادہ زور لگاتے حروف کی ادائیگی میں، اس کا جو ہے بالکل خیال کریں۔ انشاءاللہ اور کچھ باتیں اور تفصیلی گفتگو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے کروں گا۔ خا 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 خا، اس کا جو ہے خیال کریں۔ دال دال، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھا تھا کہ بھائی باد باد ولا الضالین، اکثر لوگ کیا کرتے دال کو ہی جو ہے مکمل طریقے سے بولتے ولا الضالین، یہ غلط ہے، بالکل غلط۔ ضاد کا مخرج الگ ہے، ضاد کا مخرج بالکل الگ ہے، دال کا مخرج الگ ہے، اس کا جو ہے خیال کریں۔ ذال، کل کے درس میں بتایا تھا، ذال 4 حروف کو جو ہے کچھ لوگ، اکثر لوگ اسے جو ہے فرق نہ کرنے کی وجہ سے ایک ہی جو ہے سمجھ کر ایک ہی آواز جو ہے نکالتے ہیں چاروں حروف کے لیے۔ ذال ذا ضاد ضا، سب کا مخرج الگ ہے۔ اگر آپ مخرج کے حروف کو اگر بدل دیں گے، معنی خود بخود جو ہے بدلے گا۔ ذال ذا، جی ذال ذا، اسی طرح ضاد ضا۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں۔ عربی میں ذل، اس کا معنی ہے ذلیل ہونا، ذلت بولیں گے نا، لیکن اردو میں بولتے ذلت ہی۔ یہی چیز ذلہ کا معنی، اس کا معنی ہے پھسلنا، پھسلنا۔ جی دیکھیے ذال اور زا، صرف ذال اور زا کی وجہ سے معنی جب بدلتا ہے، قرآن مجید کے حروف کے بدلنے سے معنی خود بخود بدل جائے گا، اس کا جو ہے خیال کریں۔ ہاں جی، اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ را را، پھر ہے اس کے بعد زا، زا کا تو آپ کو پتہ چلے گا، زا ذال، جی ضاد وا، خیال کریں۔ اس کے بعد ہے سین، سین کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے، سین سا صاد، سین سا صاد۔ اب دیکھیے اچھی طرح آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ سین، اس کے لیے ہم اپنی زبان کا استعمال نہیں کریں گے، سین۔ اب ہے سا کے لیے زبان کا کنارہ اور دانت اوپر کے جو سامنے کے جو 2 دانت ہیں اس کا کنارہ، سا سا سا، جی صاد 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 صاد، جی۔ پھر اس کے بعد ہے ضاد ضاد، زبان اندرونی حصہ، زبان کا اندرونی حصہ، کونا تو چھوڑ دیجئے، کونے کا نہیں ہے، زبان کا اندرونی حصہ، اوپر کے جو اوپر کا جو جاں ہے، دانت کا جو مسوڑا ہے نا، جی سیدھے طرف یا بائیں طرف یا دونوں طرف، اوپر کا حصہ مسوڑا، جی یہ حصہ، یا دونوں، سیدھے طرف یا بائیں طرف یا دونوں طرف زبان کا اندرونی حصہ لگے تو وہ ضاد ادا ہوگا۔ اسی لیے میں نے کہا ہم لوگوں کو فرق ضرور کرنا چاہیے دال میں اور ضاد میں۔
ولضالین، ایسے نہیں کہ ولضالین نہیں ہے، دال الگ ہے، ضاد الگ ہے، مخرج کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں، بالکل الگ، مخرج بالکل دور ہے جی۔ پھر اس کے بعد ہے پا، جیسا کہ میں نے کہا پا جب ادا کریں گے تو تا کا جو ہے خیال کریں، پا پا حرف موٹا ہے، حرکت موٹی نہیں کرنا۔ اس کل بھی جو ہے کہ کچھ بہنیں سوال کیے تھے اس سلسلے میں کہ بھائی پا کس طرح جو ہے بولیں، پا پا حرف موٹا ہے جی، حرکت موٹی نہیں کرنا، تو نہیں بولیں گے، تو اگر بولیں گے حرف ہے، جیسے سورہ طٰہٰ قرآن مجید میں 16واں پارہ، 16ویں پارے میں سورۃ الکہف کا کچھ حصہ، پھر اس کے بعد سورہ مریم، پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ کو کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ طٰہٰ طٰہٰ، غلط ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر کہیں گے حرکت کو آپ جو ہے موٹا کر رہے ہیں، حرکت کو موٹا نہیں کرنا، حرکت کو موٹا کریں گے تو پھر جو ہے حرف کی جو ادائیگی ہے اس میں تبدیلی آئے گی۔ اسی طرح جیسا کہ کل میں نے کہا شیطا، شیطو نہیں کہیں گے، شیطا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم، اس کا جو ہے خیال کریں۔ اسے کہتے ہیں مجہول، تو اگر کہیں گے تو مجہول ہے، حرکت مجہول ہے، فتحہ کی آواز اوپر جاتی، اس کا جو ہے خیال کریں، کسرہ کی آواز نیچے جاتی، طا طی تو، طا طی تو، طا طی تو، تو طی تو نہیں ہے، اس کا جو ہے خیال کریں، طا 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 طن 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 طن، حرف کو موٹا کریں گے، حرکت کو موٹا نہیں کرنا، طن طن نہیں بولیں گے، طن اگر بولیں گے تو پھر غلط ہے، اس کا جو ہے خیال کریں۔ وا وا وا، قا قا وا، عین عین، فا، عین جیسا کہ میں نے کہا اگر ہم لوگ الف پر یا حمزہ پر حرکت دیں گے تب جو ہے ہم لوگوں کو فرق محسوس کرنا پڑے گا عین میں اور حمزہ میں، ضروری ہے۔ کیسے؟ ا ع ای عی او عو، ع عی عو، ا ای او، ان ان ان، عن عن عن، ع عی عو۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے غین، غین میں اور قاف میں اکثر لوگ فرق نہیں کر پاتے، غلطی کر بیٹھتے۔ قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل میں ایک آیت ہے فَسَيُنْغِضُونَ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ، فَسَيُنْغِضُونَ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ فَسَيُنْغِضُونَ، فَسَيُنْغِضُونَ۔ مجھے یاد ہے ہمارے استاد کے پاس کئی طلبہ، یعنی ہمارے ساتھیوں میں
اس آیت پر غلطی کر بیٹھے. فَسَيُنْقِضُونَ فَسَيُنْقِضُونَ اسے قاف جو ہے قاف حرف قاف ہی جو ہے ادا کر رہے تھے. ہمارے استاد کافی ان لوگوں کی اصلاح کیے الحمدللہ. فَسَيُنْغِضُونَ غین حرف غین ہے. غین حروف حلقی میں سے ہے. یہاں پر جو ہے اخفا نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. جی اظہار کریں گے. یہاں پر نون کو جو ہے چھپائیں گے نہیں بلکہ نون کو ظاہر کر کے نون کو بغیر کھینچے کے جو ہے پڑھتے ہوئے جائیں گے. فَسَيُنْغِضُونَ 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 إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ. بتانے کا مقصد یہ ہے غین اور قاف میں جو ہے کافی فرق ہے. غین اور قاف. اس کے بعد ہے قاف. اسی طرح جیسے قا کے لیے ہے وہی کام ہم لوگ قاف کے لیے بھی کریں گے. قاف قوف نہیں بولیں گے. اب جو ہے سورہ قاف اگر پڑھیں گے حرف کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے نا. اب سورہ قاف پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ قاف قوف نہیں پڑھیں گے. قوف اگر پڑھیں گے تو حرکت اس کی جو ہے مجھول ہو جائے گی. جی قاف قاف والقرآن المجید. قاف جیسا کہ میں نے کہا فتحہ سیریز اس میں جو ہے تنوین فتحہ مدہ فتحہ سب وہی. آواز اوپر کی طرف جاتی ہے. جب اس کی آواز اوپر کی طرف جاتی ہے تو اسے اچھے طریقے سے اوپر جو ہے ہم لوگ اس کی آواز کو جو ہے اٹھائیں. جی اوپر اٹھاتے ہوئے ٹیڑھا میڑھا نہیں کرنا. آواز جو ہے ٹیڑھی میڑھی نہیں ہونا بالکل سیدھی رہنا آواز. قاف قا قا قاف او. دیکھیے او نہیں یہ چیز غلط ہے. اسی چیز کو جو ہے میں کل بتا رہا تھا. جی سمجھ لیجئے. کاف. اب کچھ لوگ اس کی جو ہے اس طرح جو ہے ادائیگی کرتے. کیسے؟ کیا کیا اگر آپ کیا کہتے ہیں تو اس میں یا آ جائے گا. حرف یا اس میں جو ہے داخل ہو جائے گا. کیا کیاف غلط ہے. جی کیاف غلط ہے. کیسے ادا کریں؟ جی کا کاف. سورہ مریم کی تلاوت اگر کرتے ہیں اگر کوئی پڑھے کیاف ہاں کیا کیاف غلط ہو جائے گا. حرف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوئی. اس کا جو ہے خیال کریں. دیکھیے کاف کا میں نے کہا فتحہ کی آواز اوپر جاتی اس آواز میں جی مجہول کی کیفیت نہ ہو. اگر اس آواز کو اگر ہم لوگ کچھ بدل دیں تو وہ مجہول ہو جائے گا. حرکت مجہول ہو جائے گی. حرف بھی مجہول ہو جائے گا. اس کا جو ہے خیال کریں. کس طرح ادا کریں گے؟ کاف کاف لام میم نون نون. میری باتوں کو اچھی طرح سمجھیے. سورۃ القلم سورۃ القلم قلم سورۃ القلم اگر جو ہے اس کے ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں تو اس میں جو ہے سب سے پہلا حرف جی وہی ہے نون. نون. کچھ لوگ کیا کرتے ناک میں نون کی آواز لے کر چلے جائیں گے واو کے ساتھ. واو کے لیے ناک میں آواز لے کر نہیں جانا ہے. نون کے لیے ناک میں آواز لے کر جا سکتے. جی دیکھیے نو 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 نو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نو
غلط ہے. نون نون نون. جی. واو. اس حرف کو ادا کرتے ہوئے خیال کریں. واو واو واو. دیکھیے وی وو وی وو. کیوں میں بتاتا ہوں، اکثر لوگ اس میں جو ہے غلطی کرتے. واللہ عربی میں وی نہیں ہے، عربی میں وی نہیں ہے. واللہ 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 وللہ 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 قولوا قولوا. اس کا جو ہے خیال کریں. اس کے بعد ہے ہاں. ہاں بالکل آسان حرف ہے، اس کا جو ہے خیال کریں. ہاں ہاں ادا کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ہاں اکثر لوگ اسے بھی جو ہے بہت ہی اس کے ساتھ جو ہے ادا کرتے زبردستی. ہاں جی اس کا بھی خیال کریں. حمزہ یا. اب دیکھیے پھر ایک مرتبہ میں آپ لوگوں کے سامنے حروف کی ادائیگی کو مکمل طریقے سے رکھنا چاہتا ہوں. الف با تا ثا جیم حا خا. خا کا بھی جو ہے خیال کر لیں. خو. بہت سارے لوگ خو، یہ چیز غلط ہے، نہیں کرنا. خا خا. حرف موٹا ہے، حرکت موٹی نہیں ہے. حرف موٹا ہے، حرکت موٹی نہیں ہے، اس کا جو ہے خیال کریں. خا خا. جی. خا دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. پورے 29 حروف ہیں، 29 ہیں. اگر ہم حمزے کو نکال دیں گے تو 28 ہو جائے گی. بس سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیے اس میں کچھ حروف ہیں جو موٹے کہلاتے، حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ، ان حروف کو آپ جو ہے اپنے دماغ میں بیٹھا لیں، ذہن نشین کر لیں. حروف مستعلیہ کو اپنے دماغ میں جو ہے بیٹھا لیں. وہ کتنے ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 ہیں. خص ضغط قض خص ضغط قض. اب اسے جو ہے کیوں بیٹھانا ہے؟ اس لیے جب ہم ادا کریں گے حروف کو، حروف کی ادائیگی کے وقت، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت، ان حروف کے اعتبار سے ہم تلاوت میں اپنی تلاوت کو جو ہے صحیح کر سکتے، درست کر سکتے، اپنی غلطیاں کم کر سکتے انشاءاللہ. غلطیاں نہیں ہوں گی نہیں بول رہا ہوں، تھوڑی بہت ہوں گی انشاءاللہ، لیکن ان حروف کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت میں جو ہے ہم لوگ کچھ غلطیوں سے جو ہے ہم لوگ باز آ سکتے انشاءاللہ. میں نے کہا 7 حروف ہیں، حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ. موٹے حروف کون سے ہیں؟ خا. جی. خص خا صاد خا صاد ضاد طا ظا غین قاف. دیکھو کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4 5 6 7. اب دیکھیے ان حروف کو ایک مرتبہ میں پڑھ کے دکھاتا ہوں.
خا 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 صاد صاد. اکثر لوگ صاد ادا کرتے ہوئے موٹا حرف ہے نا اس لیے کیسے کرتے صود. میں نے کہا حرکت موٹی نہیں ہونی چاہیے, حرف موٹا ہے, حرکت موٹی نہیں ہے. تمام کی حرکت باریک ہے, حرکت اپنی جگہ ہے. حرکت کو اگر آپ جو ہے موٹی کریں گے تو پھر جو ہے حروف مجہول کہلائیں گے. اس کا جو ہے خیال کریں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے میں نے کہا خا خا صاد حروف مستعلیہ میں سے ہیں. ضاد طا ظا غین قاف قاف. جی اب دیکھیے کتنے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 ہو گئی بات. اب اس کے بعد ہم لوگوں کو جو ہے سمجھنا ہے کچھ اور حروف جو بالکل باریک ہیں. ان 7 کے علاوہ پورے حروف باریک. جی ان 7 حروف کے علاوہ پورے حروف باریک ہیں. اسے کیسے پڑھیں؟ اب دیکھیے الف با تا. اب سمجھ میں آ گئی بات. اب یہاں پر جو ہے غلطی نہیں ہوں گی. جب ہم لوگ تا کو سمجھ گئے ہیں تو انشاءاللہ تا میں ہماری غلطی نہیں ہوں گی. تا تا. اب دیکھیے سا سین یہ دونوں باریک ہیں. کون سا حرف موٹا ہے؟ صاد. صا 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 صاد صاد. جی جیم ہا ہا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ہا کو جو ہے اتنی زبردستی سے بولتے کہ وہ حرف جو ہے موٹا نظر آنے لگتا. ہا ہا نہیں ہے. یاد رکھیے کبھی بھی حروف کی ادائیگی میں اگر ہم لوگ جو ہے سختی برتتے ہیں تو حرف کا جو مخرج ہے اس میں جو ہے تبدیلی آتی ہے. اس کا جو ہے خیال کریں. ہاں جی ہا خا. جی یہ تو موٹا حرف ہے. دال دا. دول نہیں بولیں گے, دول نہیں, دا دال. ذال ذال باریک حرف ہے. اس کا جو ہے خیال کریں. پھر اس کے بعد ہے را. ہاں یہاں پر ایک سوال ہوگا وہ ہے را کے تعلق سے. میں اسی لیے ان تمام چیزوں کو بتا رہا ہوں. جب ہم لوگ ان تمام چیزوں کو سیکھ لیں گے انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت میں بھی ہم لوگ انشاءاللہ بآسانی آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اب را جو ہے موٹا ہے. را موٹا ہے. کیوں موٹا ہے؟ حرکت کی وجہ سے را موٹا ہو گیا. را پر اگر فتحہ ہے یا ضمہ ہے, را پر فتحہ ہے فتحہ ہے یا ضمہ ہے, فتحہ یا ضمہ, فتحہ یا ضمہ. را کو کیا کر سکتا ہے؟ وہ موٹا بنا دے گا. فتحہ اور ضمہ اس کا کام ہی حرف کو جو ہے موٹا کرنا ہے. کسے؟ پورے حروف کو نہیں, صرف را کو اور لفظ جلالہ کو, لام کو. پورے حروف دیکھیے ان 7 کو چھوڑ دیجئے, ان 7 کو چھوڑ کر پورے حروف میں لام کا اور را کا ایک الگ مقام ہے. لام کا مقام الگ ہے. لام کا مقام الگ ہے. یہ تمام لام نہیں بلکہ صرف لفظ جلالہ. لفظ جلالہ کا مطلب اللہ.
اللہ، اللہ، یہ کب؟ دیکھیے لفظ جلالہ سے پہلے فتحہ ہے، لفظ جلالہ سے پہلے ایک کسرہ ہے، لفظ جلالہ سے پہلے ضمہ ہے جی۔ اب را کے لیے بھی وہی چیز، را سے پہلے یا را پر، را سے پہلے، را حرف سے پہلے کسرہ ہے یا را پر کسرہ ہے، اسے کیسے پڑھیں گے؟ ری، باریک پڑھیں گے، ری، روئی نہیں پڑھیں گے، بس سمجھ میں آ گئی؟ ری، یہ قاعدہ ہے، اسی لیے میں حروف مستعلیہ کو لا کر یہ تمام چیزیں بتانا چاہتا تھا۔ دیکھیے ری، اب اگر را پر جو ہے فتحہ ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ را، 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 بس سمجھ میں آ گئی؟ اگر را پر جو ہے ضمہ ہے تو رو، 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 را، رو، را، رو، بس سمجھ میں آ گئی؟ را، رو۔ اب جب کسرہ ہو جائے گا، کسرہ میکس را تھن، باریک بنانے کا کام کسرے کا ہے، کسرہ نیچے آتا ہے تو اس کا کام بھی جو ہے نیچا کرنا ہے، نیچے میں آواز باریک ہو جائے گی، جیسے ویسے ہی ری، فتحہ اور ضمہ اس کی آواز کیا ہوگی؟ موٹی، فتحہ اور ضمہ، را، جی را، اسی طرح رو، اس کا جو ہے خیال کریں۔ اب دیکھیے جیسا کہ میں نے کہا اسی طرح را پر سکون ہے، را پر سکون، سکون کا مطلب را ہے، را پر جزم ہے، جزم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے دیکھنا پڑے گا را سے پہلے کیا چیز ہے۔ کسرہ اگر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے ار، سورۃ الفجر اگر ہم لوگ جو ہے پڑھیں گے تو اس میں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب سورۃ الفجر میں پڑھتا ہوں، دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر۔ اب را پر ہم لوگ جو ہے وقف کیے، را پر ہم لوگ رک گئے، تو را پر جب رکیں گے تو را خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا۔ را پر سکون ہے تو اس سے پہلے کیا ہے دیکھیں گے، اس سے پہلے کیا ہے؟ جیم ہے، جیم پر کیا ہے؟ سکون ہے، اس سے پہلے کیا حرف ہے؟ فا ہے، فا پر کیا ہے؟ فتحہ ہے، تو فتحہ کی وجہ سے را کی ادائیگی کیسی ہوگی؟ باریک ہوگی، موٹی ہوگی، موٹی ہوگی۔ فتحہ آنے کی وجہ سے را کی ادائیگی موٹی ہوگی، اس کا جو ہے خیال کریں۔ والفجر، والفجر نہیں پڑھیں گے، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، 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 حجر۔ اب دیکھیے حجر، را پر ہم لوگ وہ وقف کیے، را ساکن ہو گیا، را سے پہلے کون سا حرف ہے؟ جیم ہے، جیم سکون ہے، جیم پر ساکن ہے، جیم پر سکون ہے، تو اس سے پہلے حرف، اس سے پہلا والا حرف کیا ہے؟ اس سے پہلا والا حرف ہا ہے، ہا پر کیا ہے؟ کسرہ ہے، تو کسرہ کی وجہ سے را کو ہم لوگ باریک پڑھیں گے۔
هل في ذلك قسم لذي حجر. ٹھیک. دیکھیے اب آئیے اللہ لفظ جلالہ. لفظ جلالہ کا کیا حکم ہے؟ لفظ جلالہ ویسے ہی جیسے را کا حکم ہے. لفظ جلالہ اللہ، رسول اللہ. اب دیکھیے دکھتا ہے. اچھا رسول اللہ، رسول اللہ، یہ لام تو باریک ہے. لفظ جلالہ کے علاوہ قرآن مجید کے پورے لام باریک ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، چاہے وہ اس پر فتحہ ہو، ضمہ ہو، کچھ بھی ہو. لیکن لفظ جلالہ میں جو لام ہے اس لام کو جو ہے موٹا کرنا. کب؟ جب رسول اللہ لفظ جلالہ سے پہلے ضمہ ہو یا لفظ جلالہ سے پہلے فتحہ ہو. هو اللہ، هو اللہ، هو اللہ، هو اللہ، من اللہ، من اللہ، من اللہ. نظر آ رہا ہے لائٹ؟ رسول اللہ، رسول اللہ. اسی طرح هو اللہ، هو اللہ، هو اللہ، رسول اللہ، هو اللہ. اب دیکھیے لفظ جلالہ کو جو ہے ہم موٹا کر رہے ہیں کس وجہ سے؟ جی فتحہ اور ضمہ کی وجہ سے. اب اسی طرح دیکھیے للہ، 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 کسرہ. اب کیا ہو گیا؟ کسرہ میکس اللہ سلام تھن، باریک کر دیا. اب یہاں پر دیکھیے للہ. اب اس جگہ ہم لوگ یہ نہیں پڑھ سکتے، للہ نہیں پڑھ سکتے. اب آئیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی جو ہے تلاوت کر کے ہم لوگ جو ہے اپنی تلاوت کو درست کریں گے. کیسے؟ اعوذ باللہ، باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی را پر فتحہ ہو یا ضمہ ہو تو را کس طرح پڑھیں گے؟ اس کی ادائیگی موٹی ہوگی. را، رو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. را پر فتحہ ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو بسم اللہ، لفظ جلالہ سے پہلے کیا ہے؟ بسمی. بسمی، میم کو کیا ہے؟ کسرہ ہے. اس کے بعد لفظ جلالہ ہے. کسرہ کی وجہ سے لفظ جلالہ کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کی ادائیگی کیسی ہوگی؟ باریک ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے اگر کوئی تلاوت کرتا ہے را کو باریک پڑھ کے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کی جو ہے ادائیگی کیسے ہو؟ را حروف مستعلیہ میں سے تو نہیں ہے، لیکن جب اس پر فتحہ ہو یا ضمہ ہو تو را پر را کی ادائیگی موٹی ہوگی. اگر را پر کسرہ ہے تو را کی ادائیگی باریک ہوگی. لفظ جلالہ سے پہلے ضمہ ہے یا فتحہ ہے تو لفظ جلالہ کو کیسے پڑھیں گے؟ جی کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. لفظ جلالہ سے پہلے اگر کسرہ ہے تو لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، آج کا درس یہیں پہ انشاءاللہ میں ختم کرتا ہوں. اگر کسی بھائی یا بہن کے پاس سوالات ہیں تو انشاءاللہ گروپ میں جو ہے اپنے سوالات کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی اسی طرح ایک اہم گزارش میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں، برائے مہربانی گروپ میں ادھر ادھر کی جو ہے باتیں نہ کریں. خاص کر گروپ کے تعلق سے میں کہتا ہوں، یہ جو گروپ بنایا گیا وہ خاص کر تجوید اور مخارج سیکھنے کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت صحیح سے جو ہے ہم کرنے کے لیے جو ہے وہ گروپ بنایا گیا. اس گروپ میں اس تعلق سے جو ہے سوالات کریں، ادھر ادھر کی بیکار کے باتیں نہ کریں. اسی طرح جو ویڈیوز ہیں آپ کے پاس، اس ویڈیوز کو جو ہے وہاں پر ہرگز نہ ڈالیں. چاہے آپ کے پاس کسی بھی قسم کے ویڈیوز ہوں، چاہے وہ اسلام سے تعلق رکھنے والے ویڈیوز ہوں یا کچھ اور، برائے مہربانی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ان ویڈیوز کو جو ہے وہاں پر اپلوڈ کرنے سے آپ جو ہے گریز کریں. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید کی صحیح تلاوت کرنے کی جو ہے توفیق عنایت فرمائے. آپ کے پاس اگر کوئی بھی سوالات ہیں تو انشاءاللہ ان سوالات کو واٹس ایپ کے ذریعے یا جو ہے لائیو چیٹ کے ذریعے بھی انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں. وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.